غوث اعظم کا ایسے نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا اے عبد القادر آپ عالم آپ جو ہے اتنے بڑے ابدال قطب کیسے بنے؟ غوث اعظم نے فرمایا میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا۔ علم حاصل کرتے کرتے، اب علم حاصل کرنے کا آپ کا زمانہ نہیں، آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے جو بچے نہیں ہیں۔ آپ کو علم اگر ملے گا تو انہی جگہوں سے ملے گا، انہی جگہوں سے، انہی جلسوں سے آپ کو علم ملنے والا ہے۔ اور غوث اعظم کی شان یہی نہیں، غوث اعظم اور سنیے کیا فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر میں اپنے رازوں کو پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غوث اعظم کی ایسی شخصیت نہیں ہے۔ ارے غوث اعظم تو وہ ہے اگر مردے کو ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے، سبحان اللہ، آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہو، فرمائے کہ اے ہوا اسے پکڑ لے، فوراً ہوا اس کو قبضے سے نکل لے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ فرماتے ہیں کہ جسے میں چاہوں اسے ولایت کا مقام عطا فرما دوں، جسے میں چاہوں اسے ولایت کا درجہ چھین۔ کیا بات ہے۔ محفل میں ایسے پیر کی محفل میں ہم تھوڑے ایسے ویسے پیر کے نہیں بچے ہیں دوستو، ہم بڑے جو پیروں کے بھی پیر ہیں، ہمارے تو پیر ہیں جو غوث اعظم کے بعد میں آئے، ان کے پیر ہیں جو غوث اعظم سے پہلے آئے، انہوں نے اپنی گردنوں کو غوث اعظم کے قدموں کے نیچے رکھا۔ آپ نے مولانا ریحان صاحب سے سنا ہوگا، حضرت اویس قرنی نے جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، رب اس فرحان مبارک کے صدقے میں میرے محبوب کے کل امت کو معاف فرما دے، تو رب نے فرمایا تھا اے اویس قرنی میں آدھی امت کو تیرے وجہ سے بخش رہا ہوں اور آدھی امت کو میں اپنے عبد القادر کی وجہ سے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، عبد القادر کی وجہ سے انہیں معاف کر دوں گا۔ اویس قرنی عرض کرتے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کا محبوب ہوگا، میرے محبوب کے نسل سے اس دنیا کے اوپر تشریف لے کر کے آئے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد پہ اعلان کر دے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو سن لو جو اپنی گردن کو جھکا دے گا اس کی ولایت باقی رہے گی، اور جو اپنی گردن کو نہ جھکائے گا اس کی ولایت چھین لی جائے گی۔ ایسے کرنے حضرت مولا پروردگار عالم میں عبد القادر کے زمانے کو پاؤں یا نہ پاؤں، میں عبد القادر کے زمانے کو پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن اللہ کو گواہ رہنا میں آج اپنے گردن کو جھکا کر کے اپنے گردن کے اوپر غوث اعظم کا قدم رکھ رہا ہوں۔ بڑی پہلے ہوئے ہیں بعد میں ہوئے ہیں، سبھی احترام غوث اعظم کا رکھتے ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غوث اعظم کے محفل میں آئے ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں پوری روئے زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ رکھا ہو، جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو، اس طریقے سے میں پوری روئے زمین کو دیکھتا ہوں۔ اور رسول کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں میں پورے روئے زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں رائی کا دانہ رکھا ہو، اور وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ میرے ہتھیلی ہے، اس طریقے سے میں پوری روئے زمین کو دیکھتا ہوں، اس طریقے سے پوری روئے زمین کو میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور دوستو اس میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، جب غوث اعظم رائی کا دانہ رکھ کر کے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، پورے روئے زمین کو دیکھ سکتے ہیں، اور رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس طریقے سے اپنے پوری روئے زمین کو دیکھتا ہوں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا، یہ خیال بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ پتہ یہ چلا عبد القادر غوث اعظم زیادہ دیکھتے ہیں اس لیے رائی کے دانے کو بتایا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذاللہ علم کم ہے یعنی نظر کم ہے، یہ بھی بات آ سکتی ہے، یا کوئی مخالف یہ بھی سوال کر سکتا ہے، لیکن نہیں دوستو جب ایسی بات اگر آپ کے ذہن میں آئے تو ان سے میرا ایک سوال اور اس کا جواب اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا۔ جب آپ کے ذہن کے اندر ایسا سوال آئے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ میں پورے روئے زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور عبد القادر فرماتے ہیں پورے روئے زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ اب سوال میں بھی کرتا ہوں اے عبد القادر، اے بڑے پیر روشن ضمیر، یہ مانا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، یہ مانا کہ آپ ولیوں کے مختار ولیوں کے سردار ہیں، لیکن رسول کائنات
कायनात है, फखरे मौजूदात है। रसूल तो वो रसूल है जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुल जहान को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन और समा को बनाया, मकीन और मक्का को बनाया, चिनो और चना को बनाया, कुल जहान को बनाया, हर एक चीज को पैदा किया, हर एक चीज को बनाया। यहाँ तक कि अपने रब होने का भी इजहार किया है तो अपने महबूब के सदक़े में किया है। आई अब तो आदत तुम्हें बड़ी बनाया, तभी मेरे महबूब का अपने महबूब के सदक़े में बनाया। लेकिन आप यूँ कहते हैं, ये तो कहते हैं कि जैसे राई का दाना रखा हो, इस तरीके से मैं पूरे रोज जमीन को देखता हूँ। तो गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, अरे माता इंसान, अरे मेरी औकात क्या है कि मैं रसूल की बराबरी कर सकूं, मेरी हिम्मत क्या है रसूल की बराबरी कर सकूं। और रसूल की बराबरी करने के लिए ये सिद्दीक़ अकबर रसूल की बराबरी ना कर सके, उमर फारूक आज़म रसूल की बराबरी ना कर सके। जितने नबी आए, यानी कि सहाबी कोई नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, जितने नबी आए सारे नबी रसूल की बराबरी नहीं कर सकते। तो मुझे सा हकीर फकीर अब्दुल कादिर रसूल की बराबरी कैसे कर सकता है? तो आई अब्दुल कादिर फिर ये फरमाना क्यों कि मैं पूरी रोज जमीन को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हथेली के ऊपर राई का दाना रखा हो, मेरे हथेली के ऊपर राई का दाना रखा हो। जैसे ये सवाल हुआ तो गौसे आज़म की बात में जवाब दिया, अरे माता तो राई के दाने को देखता है, राई के दाने के नीचे जो जगह छुपी हुई है उस जगह को क्यों नहीं देखता है? यानी मैं पूरी हथेली को देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से राई का दाना रखा है और राई के दाने के नीचे जो जमीन है यानी हथेली है वो दिखाई नहीं दे पड़ रही है। रसूल पूरी हथेली को देखते हैं और मैं रसूल का नवासा अब्दुल कादिर कुछ हथेली को देखता हूँ, पूरी हथेली को देख ही नहीं सकता। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके इल्म का आलम क्या, अल्लाह और आपकी करामतें आपने बहुत सुनी होंगी।